میری طرف سے آپ سب کو سلام قبول ہو۔ عزیزو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم چھٹے کلمے کو سیکھیں گے۔ چھٹا کلمہ فتح مندی کا کلمہ، یوحنا 19 باب 30 آیت۔ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی، آمین۔ یہاں غور طلب الفاظ تمام ہوا ہے۔ یونانی زبان کا یہ لفظ تیلتسائے، جس کا ترجمہ تمام ہوا کیا گیا ہے، یونانی زبان کے بنیادی فعل تیلیو سے ماخذ ہے، جس کا مطلب مکمل تابعداری، مکمل ادائیگی، کسی مشن یا کام کی تکمیل ہے، جس سے مراد وہ کام ہے جو باپ نے اپنے بیٹے کے سپرد کیے، جسے اس نے کامیابی کے ساتھ مکمل کر کے برملا اعلان کیا، تمام ہوا، جس کے بارے میں یسوع مسیح نے خود یوحنا 4 باب 17 آیت میں کہا ہے، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا ہے۔ عزیزو، ہم چند نکات کے ذریعے مزید اس کلمے کے بارے میں سیکھیں گے۔ یہ کلمہ انسان کے گناہ کے کفارے کی تکمیل ہے۔ خدا نے ہمارے کامل نجات دہندہ یسوع مسیح میں ہو کر ہماری نافرمانی کی پوری قیمت ادا کی، اور اس نے وہ سزا اٹھائی جس کے ہم لائق تھے۔ خدا کا بندہ یوحنا افتباغی یسوع مسیح کا استقبال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو خدا کا برا جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ فسح کا وہ برا جو سال بہ سال بنی اسرائیل کے ملک مصر سے رہائی کی یاد میں ذبح کیا جاتا تھا، آج ایک ہی بار فسح کی تکمیل کا اعلان تمام ہوا کہہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ کلمہ شریعت کے تقاضے کی تکمیل ہے۔ عزیزو، شریعت کا تقاضا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اس لیے موت سے رہائی صرف کامل برہ کی قربانی سے ہی ممکن ہے، اور یسوع مسیح ہمارے لیے وہ کامل برہ ٹھہرا۔ جب اس نے کہا تمام ہوا تو نہ صرف وہ تمام قربانیاں ختم ہوگی جو پرانے عہد نامے میں یہودیوں کو کرنے کے لیے دی گئی تھی، بلکہ ان کا مطلب بھی اور مقصد بھی سمجھا دیا گیا۔ اس حوالے سے مقدس پولس رسول عبرانیوں کی کلیسیا کو بیان کرتے ہیں کہ بکروں اور بچڑوں کا خون نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائے۔ عزیزو، یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی معافی اپنا خون بہا کر دی، پس اس نے صلیب پر اپنی جان دی اور تمام ہوا کہہ کر شریعت کے تقاضے کو بھی پورا کیا۔ یہ کلمہ خداوند کے تجسم کے مقصد کی بھی تکمیل ہے۔ متی رسول کا انجیلی بیان 1 باب 23 آیت میں یوں لکھا ہے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اس کا نام ایمینویل رکھے گی، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ عزیزو، انسان چونکہ اپنی سرشت میں گنہگار ہے، اس لیے گناہوں کا فدیہ ادا نہیں کر سکتا۔ لازم ہے کہ کوئی پاک اور کامل ہستی ہی یہ کفارہ دے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے خدا بذات خود انسان بنا، اس نے دکھ سہا اور تمام ہوا کہہ کر اپنی جان دی۔ اسی طرح یہ کلمہ ابلیس کے خلاف روحانی جنگ میں فتح کی تکمیل ہے۔ یسوع مسیح کے مصلوب ہونے سے نہ صرف ہمیں گناہوں سے نجات ملی، بلکہ ابلیس اور موت سے بھی آزادی ملی، اور ہمارے نجات دہندہ کی موت نے ابلیس کو ابدی شکست دے دی۔ عزیزو، خداوند جو زندگی کا سرچشمہ ہے، لیکن ابلیس جو ہمیں آزماتا ہے، بلکہ وہ خداوند کو بھی آزمانے سے باز نہیں آیا۔ اس نے خداوند کو آزماتے ہوئے کہا، تو کہہ دے کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائے، اور اسے ہیکل کے کنگرے پہ کھڑا کر کے کہا کہ کہ میں تمہیں دنیا کی شان و شوکت دیتا ہوں۔ لیکن خداوند جنہوں نے انکار کیا، خداوند جو کہتا ہے
کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہے، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کریں۔ انسان جو گناہ کی دلدل میں پھنس چکا تھا، خدا نے ایک ہی بار اسے خرید لیا۔ عزیزو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر انسان ہوتے ہوئے ہم گناہ میں ہی مر جاتے تو کیا ہوتا؟ اگر ہم گناہ میں مر جاتے تو خداوند کبھی نہ کہتے تمام ہوا، خداوند یہ کبھی نہ کہتے قیامت اور زندگی میں ہوں۔ عزیزو، لازم ہے کہ ہم یسوع مسیح کی مصلوبیت کا اقرار کریں اور اسے اپنا نجات دہندہ مان کر فتح مند زندگی میں شریک ہو جائے۔ تمام قوموں کو بتائیں کہ تمام ہو گیا، تمام لوگوں کو بتائیں کہ تمام ہو چکا ہے، اب کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں، وہ تمام قربانیاں اس میں پوری ہوئیں، اب اور کوئی قربانی گزرانی نہیں جائے گی۔ کامل برہی کی قربانی نے ان تمام قربانیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جو صرف گناہوں کو ڈھانپ سکتی تھی، ختم نہیں کر سکتی تھی۔ خداوند اس کلمہ مبارک کی وجہ سے ہم سب کو بہت برکت دے، آمین۔